اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طویل مدت میں اجارہ داری مقابلے بازی کے لیے پیسہ بنانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ اجارہ داری مقابلے بازی بہترین مقابلے والے بازار سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے بنسبت اجارہ داری کے، یعنی جو چیز ہم بازار میں بیچ رہے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ہے تو باقیوں سے منفرد، مگر اس سے ملتی جلتی چیزیں بازار میں موجود ہیں۔ ہاں بالکل، ہماری والی چیز نہ صحیح مگر ملتی جلتی، جو کہ کسی نہ کسی حد تک ہماری چیز کی مانگ پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اجارہ داری مقابلے بازی کے لیے ایک مانگ کا کرو بنا لیتے ہیں۔ ادھر ہم لکھ رہے ہیں روپے فی یونٹ، جو کہ ہوگا ہمارا قیمت فی یونٹ یا لاگت فی یونٹ وغیرہ، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ایک خاص وقت میں بنی گئی مقدار۔ یہاں ہم مثال لیتے ہیں موبائل فون بنانے والے مشہور ترین کمپنی ایپل کی، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کے آئی پیڈز کی۔ ایپل ویسے تو اور بھی بہت کچھ بناتا ہے، مگر آئی پیڈز وہ واحد چیز ہیں جو کہ صرف ایپل ہی بناتا ہے، یعنی یہاں پہ ان کی چیز منفرد ہے، ان کی اجارہ داری مقابلے بازی ہے۔ اجارہ داری نہیں ہے کیونکہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ٹیبلٹ وغیرہ کے نام سے بازار میں مل جاتی ہیں، مگر آئی پیڈز صرف ایپل ہی کے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بنایا مختصر مدت کا مانگ کا کرو۔ اب جب ہم اضافی آمدنی کی بات کریں گے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ آئی پیڈز کا بازار ہے، اجارہ داری مقابلے بازی کا بازار ہے۔ یہاں پہ اضافی آمدنی کا کرو دگنی رفتار سے نیچے کو آتا ہے اور پھر کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ اس کے مختصر مدت کے معاشی منافع کے بارے میں، جس کے لیے ہمیں اس کی لاگتوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور ہم سب سے پہلے بنائیں گے اس کی اضافی لاگت، جو کہ کچھ ایسی نظر آئے گی۔ پھر جب ہم بات کریں گے اوسط مجموعی لاگت کی، یہاں اوپر جب ہماری مقدار بہت کم تھی، ہماری زیادہ تر لاگتیں مقررہ لاگتیں تھیں، مگر ہم اس کو بہت ہی چھوٹی سی مقدار سے تقسیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اوسط مجموعی لاگتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، جو کہ نیچے 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 آتی جائیں گی تب تک جب تک ہر نئے یونٹ پہ آنے والی لاگت اس کی اوسط سے کم رہے گی، اور ہر یونٹ پہ آنے والی لاگت کو ہم اضافی لاگت کہیں گے۔ تو جب تک اوسط مجموعی لاگت اضافی لاگت سے زیادہ رہے گی، اوسط مجموعی لاگت کا کرو نیچے کو آتا رہے گا، اور جیسے ہی یہ دونوں برابر آ جائیں گے، اب جتنے بھی نئے یونٹ بنیں گے وہ اب اوسط مجموعی لاگت کو بھی بڑھاوا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ اوپر کو جانے لگے گا۔ اس کو ہمارے اوسط مجموعی لاگت کا کم ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے، ایپل کا مختصر مدت میں معاشی منافع کیا ہے؟ ہمیں صرف ان کی زیادہ سے زیادہ والی مقدار کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ والی مقدار بنا رہے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے تک تو اضافی لاگت اوسط سے کم تھی، تو ان لوگوں نے تب تک مزید پیداوار کی ہوگی جب تک وہ یہاں تک نہ آ گئی ہو۔ اس کے آگے اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آگے موقع لاگت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کاروبار کو ملنے والی آمدنی کم رہ جاتی ہے۔ تو یہ آ گئی مقدار، مانگ کے کرو کے حساب سے اس مقدار پہ یہ والی قیمت بازار سے وصول کی جا رہی ہے۔ اس کو ہم اپنی اوسط آمدنی فی یونٹ بھی تصور کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آ گئی ہماری اوسط لاگت فی یونٹ، تو یہ آ گیا ہمارا اوسط معاشی منافع فی یونٹ۔ اس کو ہم ضرب دیں گے کل مقدار سے تو ہمیں مل جائے گا یہ ڈبہ، یعنی کل معاشی منافع۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے کاروباری سوچتے ہیں کہ واہ بھائی، اس میں تو بڑا منافع ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ بڑی بڑی کمپنیاں جیسے ایچ پی، ہواوے، سیمسنگ، یہ لوگ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں مائکروسافٹ سے، گوگل سے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ایسی ہی کوئی چیز بنا کر بیچنی چاہیے، اور پھر اس کے ڈھیر سارے اشتہارات بنائے جاتے ہیں۔ اس کی قیمت ایپل سے کم رکھی جاتی ہے، اس میں نت نئے رنگ اور ڈیزائن لے کر آئے جاتے ہیں، غرض یہ کہ ہر
چیز کریں گے کہ لوگ آئی پیڈ چھوڑ کر ان کا ٹیبلٹ خرید لیں۔ اب ایسے میں طویل مدت میں ایپل کی مانگ پہ کیا فرق پڑے گا؟ ظاہر ہے اب ایپل کی مانگ نیچے کو آ جائے گی اور مانگ کا کرو ادھر آ جائے گا۔ یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ نئی والی اضافی آمدنی اس سے بھی دگنی رفتار میں نیچے کو آتی ہوئی ہوگی اور وہ ایسی نظر آئے گی۔ طویل مدت کی اضافی آمدنی۔ اب ایپل کو کون سی مقدار بنانی چاہیے؟ تو ٹھیک اس جگہ پہ آ کر لاگت اور آمدنی برابر ہو گئے اور یہ آ گئی ہماری طویل مدت کی مقدار۔ یہاں فی یونٹ آمدنی یا قیمت جاننے کے لیے ہم پھر سے اوپر مانگ کے کرو کے پاس اور نئے والے مانگ کے کرو کے پاس جہاں سے ہمیں مل گئی یہ والی قیمت۔ مگر اوسط معاشی منافع کتنا ہے؟ اب جیسے ہم نے یہ والا بنایا ہے ٹھیک اسی مانگ والی جگہ پہ ہی اوسط مجموعی لاگت بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا معاشی منافع صفر ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم آئی پیڈز ابھی بھی بیچ رہے ہیں مگر ہمارا معاشی منافع بالکل صفر ہو گیا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ یہ بدلاؤ وقت کے ساتھ آتا ہے، ایک رات کے اندر نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ معاشی منافع حساب داری منافع سے مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کاروبار کا حساب داری منافع تو مثبت ہو مگر معاشی منافع صفر بلکہ معاشی نقصان ہوتے ہوئے بھی حساب داری منافع مثبت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اجارہ داری مقابلے بازی دیکھنے میں اجارہ داری جیسی لگتی ہے مگر اس بازار میں کام کافی حد تک بہترین مقابلے بازی کی طرح ہو رہا ہوتا ہے، جہاں دوسرے کاروباری اس طاق میں ہوتے ہیں کہ ہم جیسی نہ سہی ہم سے ملتی جلتی چیز بنا کر ہمارے معاشی منافع میں سے کچھ حصہ اپنے لیے نکال لیں۔